دعا کیسے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے سے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ گویا اگر کوئی شخص حد سے نکل گیا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اور پھر ہمارے لیے مدعو بن جائے گا کہ جی بہت سی دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے گڑ گڑا کے، یعنی بہت منت سماجت کر کے، دل کی گہرائیوں سے رو کر، آواز سے، اور ساتھ ہی کہتا ہے چپکے سے، مطلب خاموشی سے، چھپ کر، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ دعوت ہے، آؤ میرے ساتھ رابطے میں آ جاؤ۔ مجھے یہاں حضرت وجیہ الحسن سیما عرفانی کا شعر یاد آ رہا ہے جسے مہدی حسن نے گایا بھی ہے، اور اتفاق سے مجھے دونوں سے، شاعر اور گائک سے سننے کا موقع ملا ہے۔ شعر ہے، میں نے چھپ کر تیری باتیں کی تھیں، جانے کب جان لیا محفل نے۔ جو کچھ میں نے ابھی تک بیان کیا ہے اس سے ایک بات واضح ہے کہ دعا کی قبولیت اللہ سے رابطہ کرنا ہے۔ اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ رابطہ کیسے ممکن اور مؤثر ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کسی دفتر میں کام کرتا ہے، اسے کسی کام کے سلسلے میں اپنے دفتر کے ہیڈ سے ملنا ہے۔ ملاقات کے لیے وہ شخص نہا دھو کر، صاف کپڑے پہن کر، باادب انداز سے اپنے ہیڈ کے پاس جائے گا اور گفتگو کرتے وقت الفاظ کا چناؤ بہترین رکھے گا تاکہ ہیڈ کو کچھ بھی بات بری نہ لگے اور وہ اس کا کام ہو جائے۔ اللہ سے رابطے کے لیے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ رابطے لطیف ہوں تو دعا قبول ہوگی۔ مانگنے والے میں کثافت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا کرنا گناہ ہے، جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ لطیف رابطے کے لیے ترک گناہ بہت ضروری ہے، بلکہ یہ پہلی شرط کہہ لیں اس کو۔ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ کریں اور توقع رکھیں کہ وہ ہماری ہر دعا قبول کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سارا دن جھوٹ بولیں، غیبت کریں، دفاتر میں کام کرنے کی بجائے گپ شپ کریں، ملاوٹ کریں، ناپ تول درست نہ ہو، قوانین کی خلاف ورزی کریں، بد اخلاقی شعار ہو اور شام کو چٹے کپڑے پہن کر چند رکعت نماز ادا کریں اور نماز میں بھی دھیان دنیاوی کاموں پر ہو، اور نماز کے بعد ضروریات اور خواہشات کی ایک لمبی لسٹ اللہ کے حضور پیش کر دیں اور لوگوں سے کہتے پھریں کہ دعائیں تو بہت مانگتا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر کسی بزرگ، صاحب کرامت، پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجات پوری ہونے کے لیے دعا منگوائیں۔ یہ تو اللہ ایسا نہیں کہتا۔ پہلے اس کی باتیں ماننا ہوں گی، ترک گناہ کرنا ہوگا، جھوٹ اور غیبت سے بچنا ہوگا، محنت کر کے رزق حلال کمانا ہوگا، جج ہیں تو وقت پہ فیصلہ کرنا ہوگا، سرکاری افسر ہیں تو غیر ضروری فائلیں نہ روکیں، قانون کے مطابق چلیں، تاجر ہیں تو مناسب منافع لیں، ناپ تول صحیح رکھیں، ڈاکٹر ہیں تو غیر ضروری آپریشن کرنے اور میڈیکل ٹیسٹ کروانے سے اجتناب کریں، ٹیچر ہیں تو اسکول اور کالج میں محنت سے تعلیم دیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر نماز ادا کرتے وقت آپ اپنے آپ کو
اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے، پھر آپ کا دل خود ہی چاہے گا کہ اللہ کی تعریف و توصیف کرو۔ ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا ہے۔ اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار جو بلند تر ہے۔ اللہ کے مزید صفاتی ناموں سے اس کو یاد کریں، اور ہاں وہ کام کریں جو اللہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ آپ بھی درود بھیجیں۔ آپ یقین کریں، زمین پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کا وزن ہی نہیں ہے اور آپ ہلکے پھلکے ہو گئے ہیں۔ بس آپ نے اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے میں کثافت کو دور کرنا ہے، اسے لطیف بنانا ہے۔ آپ کے ساتھ ناقابل یقین واقعات ہونا شروع ہو جائیں گے۔